اچھا، آپ کی سیرت مبارکہ کے جو نمایاں پہلو ہے، ویسے تو پوری سیرت ہی آپ کی سبحان اللہ، لیکن جو نمایاں پہلو ہیں اس پر ہم چاہتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے سیدہ پاک کی جو زندگی کے نمایاں پہلو ہیں، آپ کے فضائل و مناقب ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ ام المومنین کی جو شخصیت ہے وہ اس قدر جامع ہے، اس قدر بلند ہے اور اس قدر ذو جہت ہے کہ اگر آپ اس پر بات کرنا شروع کریں تو یقیناً ہم بیٹوں کے پاس، اولادوں کے پاس الفاظ علم ختم ہو جائیں گے، مگر ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کا احاطہ و احصار نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ بے شک 5 نمازیں ادا کرنا یہ تو ظاہر فرض سے تعلق رکھتا ہے۔ بے شک آپ کی نمازوں میں جو سب سے زیادہ مشہور نماز ہے وہ نماز تراویح بھی ہے اور نماز چاشت بھی ہے۔ اچھا، آپ نے نماز تراویح کبھی مس نہیں کی، اور چاشت کی نماز جو آپ کی 8 رکعت کی ہوتی تھی وہ اتنی طویل ہوا کرتی تھی کہ آپ سے علم حاصل کرنے والے آ کر انتظار میں ہوتے تھے کہ کب چاشت کی رکعتیں ختم ہوں گی تو ہم کوئی مسئلہ پوچھ سکیں گے۔ اور آپ عید کے ایام کے علاوہ یا جن دنوں میں روزہ ممنوع ہے اس کے علاوہ آپ اکثر روزے سے ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ عبادت کا یہ معاملہ تھا، تلاوت آپ بکثرت کیا کرتی تھی، اور جب آپ قرآن کریم کی آیات پڑھتی تو عموماً آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رہا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت سننے والوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کی شخصیت کا جو بڑا پن ہے نا، وہ سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے کردار کی خاتون تھیں کہ انہوں نے ہزاروں حدیثیں روایت کی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ نہیں کہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ کسی شخص کی غیبت نہیں کرتی تھی، کسی شخص کے بارے میں غلط بات نہیں کرتی تھی، اور کسی شخص کے بارے میں بھلے وہ سامنے والا آپ کی ذات کے بارے میں کچھ کہہ گیا ہو لیکن آپ اس کی فضیلت کو بیان کرتی تھی کہ تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی فضیلت بھی تو دیکھو۔ یہ اتنا بڑا پن تھا ان کا کہ اس کو تاریخ میں بالخصوص ذکر کیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور آپ کو میں پہلو عرض کروں کہ کسی کی فضیلت بیان کرنے میں ان کو کوئی عار نہیں تھا۔ اور اہل بیت اطہار کے افراد کے جو عمومی فضائل آپ کو سیاہ ستہ میں ملیں گے ان کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امت کو یہ کس نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ کی چال مصطفیٰ کی چال جیسی تھی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، یہ سیدہ نے بتایا۔ واہ واہ واہ۔ حضور علیہ السلام نے وصال سے پہلے جو سیدہ سے سرگوشی کی وہ امت کو کس نے بتائی؟ سیدہ عائشہ نے بتائی۔ حضرت علی کے فضائل، امام حسن کے فضائل، امام حسین کے فضائل، آپ اس کی روایت اٹھا کے دیکھیں وہ سیدہ عائشہ نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ وہ جس کی فضیلت دیکھتی کبھی اس کو مخفی نہیں رکھتی تھی، وہ لوگوں کو بیان کرتی تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو تھا، بہادر تھی۔ وہ بہادر تھی اور ان کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ بدر کے اندر آپ دیکھیں گے، احد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب صحابہ کرام زخمی ہوئے تو ان کے لیے کمر پہ جو ہے نا مشکیزہ لے کر آپ میدان میں پہنچ گئے۔ حضور سے کہتی تھی آپ مجھے اجازت دیں میں جنگ کروں آ کے میدان میں، تو حضور روکتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب احزاب کے موقع پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو آپ قلعے میں بند ہو کے نہیں بیٹھی، آپ باہر نکل آئیں اور سارے انتظامات مسلمانوں کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کافر اندر تو نہیں گھسا ہے۔ ہر سال حج کرنے جاتی تھی، سبحان اللہ، کبھی حج کو مس نہیں کیا۔ علوم پہ علامہ صاحب بات کریں گے۔ ایک اور آخر میں پہلو ان کا میں ذکر کر دوں جو انہی کی خصوصیت ہے کہ زندگی کے جو ابتدائی احوال ہوتے ہیں نا، جب ذہن کی سطح پہ کوئی تحریر رقم ہو رہی ہوتی ہے 8-9 سال کی عمر، اس عمر میں وہ ذات رسالت سے جڑ گئی، منسلک ہو گئی۔ ان کے ذہن پہ جو تحریر ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے ذہن پہ جو تحریر ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو اپنے بچپنے سے جوانی تک وہ فیض یافتہ ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
اللہ نے چنا تھا ان کو. انہوں نے کہتی ہیں میں واحد خاتون ہوں جو آپ کے عقد میں زوجہ بن کر آئی اور کنواری تھی. یہ اللہ کا انتخاب تھا اس امت کے لیے سیدہ عائشہ کی شکل. کیا خوبصورت پہلو آپ نے سیرت کے بیان فرمایا.